انڈیا نے کینیڈا کے وزیر اعظم کی جانب سے خالصتان کے حامی سکھ رہنما کے قتل کے واقعے میں ملوث ہونے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ملک میں کینیڈا کے ایک سینئر سفارتکار کو ملک چھوڑنے کو بھی کہا ہے۔ کینیڈا پہلے ہی ایک انڈین سفارتکار کو اس معاملے پر ملک بدر کر چکا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس معاملے میں ملک بدر کیے گئے انڈین سفارتکار پون کمار کینیڈا میں انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے سربراہ تھے۔ کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجر کو صوبے برٹش کولمبیا میں رواں برس 18 جون کو سکھ گردوارے کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پیر کو کینیڈا کی پارلیمان میں اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہردیپ سنگھ کے قتل میں انڈیا ملوث ہو سکتا ہے اور ملک کے انٹیلیجنس اداروں نے سکھ رہنما کی موت اور انڈین ریاست کے درمیان ایک قابل اعتماد تعلق کی نشاندہی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی سرزمین پر کسی کینیڈین شہری کے قتل میں کسی غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کی ناقابل قبول خلاف ورزی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ آزاد، کھلے اور جمہوری معاشروں کے بنیادی اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس بیان کے جواب میں منگل کو انڈین وزارت خارجہ نے کہا، ہم کینیڈا کے وزیر اعظم اور ان کے وزیر خارجہ کے بیانات کو مسترد کرتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کینیڈا میں تشدد کی کسی بھی کارروائی میں انڈین حکومت کے ملوث ہونے کے الزامات مضحکہ خیز ہیں۔ اس طرح کے الزامات کینیڈا کے وزیر اعظم نے ہمارے وزیر اعظم پر لگائے تھے اور انہیں مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا تھا۔ انڈین وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انڈیا ایک جمہوری ملک ہے جس میں قانون کی حکمرانی ہے اور اس طرح کے بے بنیاد الزامات خالصتانی دہشت گردوں اور انتہا پسندوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں جو کینیڈا میں پناہ گزین ہیں اور انڈیا کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو مسلسل خطرہ بنا رہے ہیں۔ انڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس معاملے پر کینیڈا کی حکومت کی جانب سے اقدامات نہ اٹھائے جانا ایک طویل عرصے سے تشویش کا باعث ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے بیانات کے جواب میں انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا ہے کہ انڈیا نے کینیڈین سفارتکار کو ملک بدر کر دیا ہے۔ کینیڈا کے ہائی کمشنر کو آج طلب کر کے انڈین حکومت کے اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ متعلقہ سفارتکار کو اگلے 5 دنوں کے اندر انڈیا چھوڑنے کو کہا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے اندرونی معاملات میں کینیڈا کے سفارتکاروں کی مداخلت اور انڈیا مخالف سرگرمیوں میں ان کی شمولیت پر انڈین حکومت کی بڑھتی ہوئی تشویش کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے قبل انڈین وزارت خارجہ نے انڈیا میں کینیڈا کے ہائی کمشنر کو طلب کیا تھا، جس کے بعد کینیڈین ہائی کمشنر کیمرون میکی نے دہلی کے جنوبی بلاک میں وزارت خارجہ کے ہیڈ کوارٹر پہنچے اور چند منٹ تک جاری رہنے والی ملاقات کے بعد کیمرون میکی وزارت خارجہ کے دفتر سے واپس چلے گئے۔ اس دوران انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی تھی۔ اس سے قبل پیر کو کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی نے وزیر اعظم ٹروڈو کے تبصرے کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ کینیڈا نے پیر کو اعلیٰ ترین انڈین سفارتکار پون کمار رائے کو بھی اس معاملے پر ملک بدر کر دیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کینیڈا سے ملک بدر کیے جانے والے انڈیا کے اعلیٰ سفارتکار کینیڈا میں انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے سربراہ تھے۔ کینیڈا وزیر خارجہ میلانیا جولی نے کہا کہ کینیڈین حکام سکھ رہنما کے قتل سے متعلق ہونے والی تحقیقات کے پیش نظر عوامی سطح پر زیادہ معلومات دینے سے قاصر ہیں۔ کینیڈا میں تفتیش کاروں نے پہلے 45 سالہ ہردیپ سنگھ کی موت کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا تھا۔ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کو 2 نقاب پوش مسلح افراد نے جون کے وسط میں وینکوور سے تقریباً 30 کلومیٹر دور واقع شہر سرے میں واقع گرو نانک سنگھ گردوارے کی مصروف کار پارکنگ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ وہ کینیڈا کے مغربی صوبے برٹش کولمبیا میں ایک ممتاز سکھ رہنما تھے اور انہوں نے عوامی سطح پر خالصتان ریاست کے لیے تحریک چلائی تھی۔ خالصتان تحریک دراصل انڈیا کے صوبہ پنجاب کے علاقے میں سکھوں کے ایک آزاد وطن کی تحریک ہے۔ ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ وہ ماضی میں اپنی سرگرمی کی وجہ سے دھمکیوں کا نشانہ بنے تھے۔ انڈیا نے اس سے قبل انہیں ایک دہشت گرد قرار دیا تھا
اور ان پر ایک عسکریت پسند علیحدگی پسند گروہ کی قیادت کرنے کا الزام لگایا تھا۔ ان الزامات کو ہردیپ سنگھ کے حامی بے بنیاد کہتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا نے انڈیا میں اعلیٰ سطحی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سامنے ہردیپ سنگھ کی موت پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ معاملہ اپنے اتحادی ممالک امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ بھی اٹھاتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانوی وزیر اعظم رشی سونک سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں واضح الفاظ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ انڈیا کی حکومت اس معاملے پر تحقیقات کے لیے کینیڈا کے ساتھ تعاون کرے۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہردیپ سنگھ کے قتل نے کینیڈا کے شہریوں کو غصہ دلایا ہے، جس سے کچھ لوگ اپنی حفاظت کے لیے خوف زدہ ہیں۔ ورلڈ سکھ آرگنائزیشن سمیت کینیڈا میں کچھ سکھ گروپوں نے وزیر اعظم کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا۔ جسٹن ٹروڈو نے اس بات کی تصدیق کی جس پر سکھ برادری پہلے سے ہی بڑے پیمانے پر یقین رکھتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1.4 سے 1.8 ملین کے قریب انڈین نژاد کینیڈین شہری ہیں۔ انڈیا میں پنجاب سے باہر سکھوں کی سب سے زیادہ آبادی کینیڈا میں ہی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا یہ بیان گزشتہ ہفتے انڈیا میں ہونے والے G20 سربراہی اجلاس کے دوران انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ان کی کشیدہ ملاقات کے بعد آیا ہے۔ انڈین حکومت کے ایک بیان کے مطابق اس ملاقات کے دوران انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کینیڈا میں علیحدگی پسند سکھ تحریک کا حوالہ دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ کینیڈا ملک میں انتہا پسند عناصر کی انڈیا مخالف سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کافی اقدامات نہیں کر رہا۔ اس ملاقات کے بعد کینیڈا نے گزشتہ ہفتے انڈیا کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کے لیے ہونے والے مذاکرات کو معطل کر دیا ہے۔ کینیڈا نے اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائی ہیں، لیکن انڈیا نے کچھ سیاسی پیش رفت کا حوالہ دیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے انڈیا آنے والے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے کینیڈا پہنچنے کے فوراً بعد یہ خبر آئی تھی کہ کینیڈا نے انڈیا کے ساتھ تجارتی معاہدے پر پہلے سے جاری بات چیت کا عمل معطل کر دیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر تجارت میری این کے ترجمان نے جمعے کو اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا نے 2 طرفہ تجارتی معاہدے پر بات چیت روک دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے درمیان مبینہ طور پر گرما گرم بحث ہوئی تھی۔ نریندر مودی کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسندوں کی بڑھتی مقبولیت اور انڈین سفارتکاروں کے خلاف تشدد کو ہوا دینے جیسے واقعات پر سخت ناراض تھے، جبکہ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ان معاملات کو ہوا دے کر انڈیا کینیڈا کی ملکی سیاست میں مداخلت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ در حقیقت سکھ علیحدگی پسند تحریک کی وجہ سے ہی انڈیا اور کینیڈا کے مابین تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے کینیڈا میں خالصتان کی حامی تنظیموں کی سرگرمیوں کی وجہ سے کینیڈا اور انڈیا کے تعلقات میں تناؤ ہے۔ خالصتانی رہنما ہردیپ سنگھ حالیہ مہینوں میں غیر متوقع طور پر مرنے والی تیسری ممتاز سکھ شخصیت ہیں۔ جون 2023 میں برطانیہ میں مقیم اوتار سنگھ کھنڈا کی پراسرار حالات میں موت ہو گئی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خالصتان لبریشن فورس کے سربراہ تھے۔ سکھ علیحدگی پسندوں نے الزام عائد کیا کہ انہیں زہر دے کر مارا گیا ہے۔ علیحدگی پسند سکھ تنظیموں نے اسے ٹارگٹ کلنگ قرار دیا تھا اور الزام عائد کیا کہ انڈین حکومت سکھ علیحدگی پسند رہنماؤں کو قتل کروا رہی ہے، جبکہ پرمجیت سنگھ پنجوار جیسے انڈیا نے دہشت گرد قرار دیا تھا کو رواں برس مئی میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تاہم انڈین حکومت نے ابھی تک ان الزامات پر سرکاری سطح پر کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ انڈیا میں سکھوں کی آبادی 2% ہے اور کچھ سکھ علیحدگی پسند سکھوں کے لیے ایک علیحدہ ملک خالصتان بنانے کا مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ انڈیا کا الزام ہے کہ ٹروڈو حکومت کینیڈا میں سرگرم سکھ علیحدگی پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انڈین حکومت کا الزام یہ بھی ہے کہ یہ علیحدگی پسند کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ میں انڈیا مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ اس وقت انڈیا اور کینیڈا کے تعلقات میں جو تناؤ نظر آ رہا ہے،
اس کی ایک بڑی وجہ کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسندوں کی سرگرمیاں ہیں۔ کینیڈا میں خالصتان کی حامی تحریک اتنی زور و شور سے چل رہی ہے کہ سکھوں کے لیے الگ ملک خالصتان کے حوالے سے ریفرینڈم بھی کرایا جا چکا ہے۔ روبینہ ظفر، پرزم نیوز۔